انسان کے پاس تین ہی چیزیں ہیں، اب تک جتنا علم ہمارا ہے اس میں بنائے استدلال تین ہی چیزیں بنتی ہیں، یعنی یا میرا تجربہ اور مشاہدہ، یا میرا عقلی استنباط جس کو آپ انفرنس کا طریقہ کہتے ہیں، جس میں موجود مقدمات سے استنباط کیا جاتا ہے، یا اصل اور فرع کے باہمی تعلقات دریافت کیے جاتے ہیں، اور یا اسٹیبلش ہسٹری، تاریخ، یعنی یہی چیزیں ہیں۔ اور یہ تاریخ بعض اوقات سائنس پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ جب بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز کے فاسلز مل گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ کو سمجھنے کا ایک اور مواد مل گیا۔ جب ہم کہتے ہیں فلاں جگہ پر ایک مخطوطہ دریافت ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کتاب کے بارے میں جو ہم اس سے پہلے گفتگو کر رہے تھے اس کی تصدیق تصویب کا ایک نیا ذریعہ دریافت ہو گیا ہے۔ تو اگر آپ غور کریں یہ تاریخ میں نے بہت وسیع معنی میں بولا ہے، یعنی ماضی کی کسی چیز، خواہ وہ جمادات سے متعلق ہے، خواہ وہ انسانوں سے متعلق ہے، خواہ وہ نباتات سے متعلق ہے، اس کا کسی کبھی ذریعے سے ہمارے علم میں آ جانا۔ میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک اسٹیبلش ہسٹری ہوتی ہے، اس کی بنیاد یا تو لوگوں کا اجماع اور تواتر ہوگا جس میں پہلی تاریخ سے لے کے آج تک سب کچھ روشنی میں ہوگا، یا اس کے پیچھے آثار کی دریافت ہوگی، یعنی کوئی شہر دریافت ہو گیا، کوئی برتن دریافت ہو گئے، کوئی جگہ دریافت ہو گئی، اس میں ہمارے پاس کچھ حقائق آ جاتے ہیں جس سے ہم نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ یہ تینوں ذرائع ہیں جن میں انسان کھڑا ہو کے گفتگو کرتا ہے، چوتھا ذریعہ کوئی میرے علم میں نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تین ہیں، اسٹیبلشڈ ہسٹری اور تعقل عقل، اور تیسرا تھا تجربہ اور مشاہدہ۔ ہاں، لیکن اس کی ترتیب وہی رکھنی چاہیے، اس لیے کہ ابتدا وہاں سے ہوتی ہے، یعنی تجربہ اور مشاہدہ وہ بنیادی چیز ہے، وہ تو ایک کسان کے لیے، ایک سائنسدان کے لیے وہی ابتدا ہے، بلکہ موجودہ علم زیادہ تر اس پر انحصار کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہمارا عقلی استنباط، یعنی عقل اصل میں کام ہی ایسے کرتی ہے کہ اس کو مقدمات دیں، اشیاء دیں، ان سے انفر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ انفرنس کا جو طریقہ ہے، استنباطی استدلال آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ دوسری چیز ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، اس پر ہمارے بہت سے علوم کا انحصار ہے اس وقت۔ اور تیسری چیز اسٹیبلش ہسٹری۔ آپ استنباط اور انفرنس کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک ہی درجے کا ہے یا نہیں؟ اس میں استخراجی اور استقرائی میں کچھ فرق ہے، ڈیٹیکٹیو اور انڈکٹیو جو میتھڈ ہے؟ استقرا میں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ مواد جمع کرتے ہیں، یعنی اس میں تو یہ کیا جاتا ہے کہ مثلا ہم نے ایک کوے کو دیکھا کہ وہ کالا ہے، تو اب ہم نکل کھڑے ہوئے کہ اچھا دیکھتے ہیں کیا کوئی سفید کوا بھی ہے۔ تو جب ہم نے ساری دنیا کو دیکھ لیا تو اب استقراء کا نتیجہ ہم بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تمام کوے سیاہ ہوتے ہیں۔ یہ استقراء میں تو اصل میں جو اشیاء کا مطالعہ ہے، یعنی اس میں تجربہ اور مشاہدہ ہی کام کر رہا ہے، لیکن اس مشاہدے نے نتائج نکالنے ہیں نا۔ آپ نے شماریات میں کیا کیا جاتا ہے، یعنی آپ نے 2000 4000 لوگوں کو لے لیا، ان کے سامنے کچھ سوالات رکھے، اس سے کیا ہوا؟ اس سے ایک موضوع سے متعلق لوگوں کے جوابات کا استقراء ہو گیا، یعنی ہم نے جمع کر لیے، اور پھر اس کے بعد نتائج نکالنے کا جو عمل ہے اس میں پھر وہ ڈیڈکٹیو لاجک ہی آپ کے کام آتی ہے، کیونکہ جو مقدمات ہیں وہ اس سے ترتیب پا جاتے ہیں، لیکن اب ان فرق کرنے کا عمل یا استنباط کرنے کا عمل اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے تمام علوم ایسے ہی کام کرتے ہیں جتنے بھی۔